سے ہم اور آگے بڑھتے ہیں. نعت شریف آپ نے ابھی طرز میں سنی ہے، لیکن اب گفتگو کے ذریعے سننے کی کوشش کریں گے. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے، من یطیع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانا، آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا. جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ. کما قال علیہ السلام. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، میری طرف توجہ کریں آپ سب، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. کتنا بڑا پروانہ ایک بخشش اور کتنی بڑی بشارت ہمیں اللہ کے رسول، کتنی بڑی خوشخبری ہمیں سرکار سنا رہی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بالکل الگ ہے، کیونکہ یہ محفل بالخصوص یہ تو ہمارا ویکلی پروگرام ہے، لیکن باوجود اس کے یہ ہمارے ساتھی جناب شاہد رضوی صاحب، ان کا نکاح قریب 2-3 دن بعد ہے، تو اس کی شکرانے کے طور پہ بھی یہ محفل ہے. اور میرا ایک تمنا یہ تھی کہ اس موقع پر جب یہ محفل سجائی گئی ہے تو ہم سب کو ایک پیغام بھی ملے کہ سنت میں کتنی برکت ہے، اور سنت کا فائدہ کیا ہے، اور سنت پر عمل کرنا کتنا اہم ہے، اور سنتوں کو ترک کرنا یہ کتنا برا ہے. تو آپ نے اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا لیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھے سے محبت کی. اب سنت سے محبت سے مراد کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، بھائی اس سنت سے میں محبت کرتا ہوں لیکن رکھوں گا نہیں، ہے نا. بیٹھ کے کھانا پینا سنت ہے، اس سنت سے میں محبت کرتا ہوں، دعویٰ کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کروں گا. فرض نمازوں کے بعد یا فرض نمازوں سے پہلے سنت نمازوں کو ادا کرنا، جیسے سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کا ادا کرنا کی بات جب آتی ہے تو میں ادا نہیں کروں گا، فرض پڑھوں گا فوراً نکل جاؤں گا، لیکن میں یہ دعویٰ کروں گا کہ میں سنت سے محبت کرتا ہوں. ٹوپی پہننا، امامہ شریف باندھنا، عطر لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، اور سنت کے مطابق نکاح کرنا، سنت کے مطابق دعوتوں کا اہتمام کرنا، اور سنت کے مطابق زندگی کو گزارنا، ان تمام چیزوں کو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ اتنا اہم ہے ہماری زندگی کے لیے کہ اسی میں ہماری کامیابی. کیونکہ سنت سمجھ کر سنت کو چھوڑ دینا فقہا فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے. ایک مسئلے کے مطابق فرمایا گیا کہ کسی انسان نے نماز کے لیے ٹوپی ڈالنا ضروری نہیں سمجھا اور ٹوپی یا عمامے کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیا. یہ بات اور ہے کہ نہیں تھی، وقت پر ٹوپی نہیں تھی، میسر نہیں آئی تو ایسے ہی ننگے سر پڑھ لیا، یہ بات ہو رہی. لیکن چل سنت ہے، کیا مشکل ہے، سنت سمجھ کر چھوڑ دیا تو کوئی اس نے کفر کیا. تو سنتوں کا یہ معاملہ ہے. تو میں یہاں پہ سنت کی وعید بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ سنت کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور ایک مقام پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، سرکار فرماتے ہیں جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا.
اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان. ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک مقام پہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا. اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, اب ہم اپنا محاسبہ لیں گے, اپنا حساب لیں, اپنی گریبان میں ہم جھانک کے دیکھیں کہ ہم کس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں, ہم کس سے محبت کرتے ہیں. اب جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا. ہم جس کی نقل کریں گے, جس کو ہم فالو کریں گے, جس کے کیریکٹر اور جس کے پیشن کو اپنائیں گے, ہمارا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا, اسی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا ہم غور کریں کہ ہمارا پہننا اوڑھنا کس کی طرح ہے, ہمارا کھانا پینا کس کی طرح ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کی طرح ہے, ہمارا سونا اور جاگنا کس کی طرح ہے, ہماری بول چال کس کی طرح ہے, اور ہمارا لباس کس کی طرح ہے, ہمارا حلیہ کس کی طرح ہے, ہمارے بال کس طرح بنائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے نوجوان نسل کا یہ عالم ہے, اور ماں باپ اپنے بچوں کا بھی یہ حال بنا رکھے ہیں کہ ابھی کوئی سنیما لانچ نہیں ہوا, ابھی منظر عام پہ کوئی سنیما نہیں آیا, بس اس کا تھوڑا سا حصہ ابھی آن لائن آ گیا ہے, وہ کٹنگ آپ نے دیکھ لی تو فوراً سے پیشتر اپنے بچوں کو کسی نائی کے پاس لے جاتے ہیں, حجام کے پاس لے جاتے ہیں, لے جانے کے بعد اسی طرح کے اس کے بال بنوا دیتے ہیں, اسی طرح کی پینٹ اسے بنوا دیتے ہیں, اسی طرح کا لباس اسے بنا دیتے ہیں. کوئی ناچنے اور گانے والی کوئی لباس جب پہنتی ہے ابھی بس اس کی فوٹو کیا آ گئی, فیشن ماڈل جو ہوتے ہیں ان کی میگزین یا کسی اخبار میں پیپر میں کیا آ گئی تصویر, ابھی بازار میں مارکیٹ میں آیا نہیں ہوتا ہے. لیکن خواتین اور لڑکیوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر, وقت سے پہلے جو چیز مارکیٹ میں نہیں آئی ہے وہ کپڑے کو کپڑا خرید کر کسی درزی کے پاس دے کر, کسی ٹیلر کے پاس دے کر وہ لباس بن گیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو بتاؤ وہ لباس کا پہننا کیا یہ خاتون جنت کا طریقہ ہے, کیا یہ امہات المومنین کا طریقہ ہے, کیا یہ سیدہ کائنات کا طریقہ ہے, یا یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا طریقہ ہے؟ جو لباس آپ پہنتی ہیں وہ کس کی نقل ہے؟ وہ نہ صحابیات کا طریقہ ہے, نہ وہ صالحات کا طریقہ ہے, نہ وہ اللہ کی نیک بندیوں کا طریقہ ہے, بلکہ وہ ناچنے اور گانے والیوں کا طریقہ ہے. اور جب وہ لباس پہنا جاتا ہے, پہننے کے بعد کسی شادی میں, کسی فنکشن میں, کسی شاپنگ مال میں یا بازار میں جب گشت کرتے ہوئے نکلتی ہیں تو وہ لباس اور زر اور زیور میں بن اور سج کر جب سیلفی لی جاتی ہے, فوٹو نکالا جاتا ہے اور اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا جاتا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے, آن لائن کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اور چند لمحے ہی نہیں گزرے, پلک جھپکتی تصویر کھینچ لی اور جہاں اچھا لگا کھینچ لیا, موبائل میں ڈال دیا. اب اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس, یہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس کہتے کسی ہیں؟ یہ ہماری حیثیت کو کہا جاتا ہے. اسٹیٹس, یہ بھائی اس کا اسٹیٹس بڑے اسٹیٹس والا آدمی ہے, فلاں ہے, فلاں مرتبے کا ہے, یعنی اپنی حیثیت. تو معلوم و پتہ یہ چلا کہ جو نوجوان جو دوسروں کی نقل کر کے طرح طرح کے طریقوں کی کٹنگ بنوا لیتے ہیں, یہاں پر بھی پینٹ پٹی ہوتی ہے, یہاں پر بھی پینٹ پٹی ہوتی ہے, کسی کا گھٹنا نظر آتا ہے تو کسی کا پورا جسم نظر آتا ہے. لڑکیاں تو لڑکیاں, نوجوانوں کا بھی یہ حال ہو گیا کہ جو لوگ پہلے کا عالم بھی تھا, جو غریب ہوتی تھی, جو غربت کے مارے ہوتے تھے, جو مفلس ہوتے تھے, جنہیں کپڑا خریدنے کی حیثیت نہیں ہوتی تھی, کپڑا خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی, ایک جوڑے میں پورا سال گزار دیتے تھے, ان لوگوں کی جب کپڑے پھٹ جاتے تو ان لوگوں کی غیرت اور ان کی شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ وہ اس کپڑے کو بھی سل کے پہنا کرتے تھے. لیکن یہ کیا زمانہ آ گیا کہ آج جب لوگ ہزاروں روپئے دے کے جب نیا لباس بناتے بھی ہیں تو وہ پھٹے ہوئے لباس کو خریدا جاتا ہے, پھٹے ہوئے لباس کو بنایا جاتا ہے. یہ فیشن ہے. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ کیا صحابہ اکرام نے سکھایا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے سکھایا ہے؟ کیا غوث اعظم نے سکھایا ہے؟ کیا سرکار غریب نواز نے سکھایا ہے؟ کیا اللہ کے ولیوں نے سکھایا ہے؟ کیا عشاقان رسول کا یہ طریقہ ہے؟ یہ کسی کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ ناچنے اور گانے والے نچوڑوں کا یہ طریقہ ہے. جہنم کا ایندھن جو بننے والے ہیں ان ذلیلوں کا یہ طریقہ ہے.
ان بدکاروں کا یہ طریقہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, اپنا جائزہ لیں, یہ کس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جو جہنم کی راہ پہ چل رہے ہیں ان کے طریقے کو آپ پسند کرتے ہیں, جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کا طریقہ آپ کو پسند ہے, جو بدکار ہیں ان کا لباس آپ کو پسند ہے, جو ناچنے والے نچوڑے ہیں جن کے زمانے میں کوئی اسٹیٹس نہیں اسلام کے نزدیک, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک, جن کی کوئی حیثیت نہیں, ان کا طریقہ آپ کو پسند آتا ہے. اللہ اکبر. جانتی ہیں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے کفار و مشرکین کو ایک بوند پانی تک بھی نہ دیتا. ایک بوند پانی تک. دنیا کی حقیقت اتنی سی ہے کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. آج کفار و مشرکین کروڑوں میں ہیں, اربوں میں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا اگر امیر ترین کوئی شخص ہوگا وہ کفار و مشرکین میں سے ہوگا, وہ یہود و نصارہ میں سے ہوگا. سب سے بڑے مالدار اگر دیکھا جائے وہ یہود و نصارہ میں سے ہوں گے. سب سے بڑی حکومتیں اگر دیکھی جائیں تو یہود و نصارہ میں سے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ کفار ہیں, وہ مشرکین ہیں, وہ اللہ کے حکم کو ٹالنے والے ہیں, وہ اللہ کے سوا اپنے ہاتھوں سے بنانے والی چیزوں کو خدا ماننے والے ہیں. یہ ان لوگوں کا ہے. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکومتیں کیوں عطا فرمائی ہے, یہ مال و دولت کیوں عطا فرمائی ہے, یہ حکومتیں, یہ عظیم الشان ان کے لیے محلیں, یہ بنگلے, یہ حکومتیں یہ کیوں عطا کی گئی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمنی وکافر الجنتی, کہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے, کافروں کے لیے جنت ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں, جن کے لیے یہ جنت ہے تو انہوں نے اپنے عالیشان محلیں بنا لیے, اپنے عالیشان بنگلے بنا لیے, اور ان کی حکومتیں ہیں وہ دنیا میں جنت کو بنانے کی کوششیں کر دیتے ہیں. وہ چاند پر اپنے محلوں کو بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہی جنت ہے. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن جو مومن ہوگا, جو اللہ کا بندہ ہوگا, جو مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوگا, جو مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق ہوگا, اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے. ہمارا ایک دائرہ ہے, ہماری ایک سراؤنڈنگ ہے, ہم اسے پار نہیں کر سکتے, ہم اس حد کو پار نہیں کر سکتے. وہ دائرہ شریعت ہے, ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارنا ہے. وہ دائرہ سنت مصطفیٰ کا دائرہ ہے, ہمیں سنت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کے زندگی کو گزارنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی ہمارے لیے کچھ وقت کی ہے, کچھ دن کی ہے, کچھ مہینوں کی ہے, کچھ سالوں کی ہے. آج ہے ہم, کل نہیں ہے. اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ دائماً ابدا زندگی ہوگی, وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی. کیونکہ اس کے بعد جب قبر کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا, روز محشر میں تمہیں اٹھایا جائے گا, جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا, جب تمہارے نیک اور اچھے اور برے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا, تمہیں اعمال صالح کی جزا کے طور پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اور اعمال بد کی سزا کے طور پر تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. موت جو شے ہے, موت جو چیز ہے, اس کو ختم کر دیا جائے گا. اب جو جہنمی ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ زندہ رہے گا, جو جنتی ہوگا وہ جنت میں ہمیشہ زندہ ہوگا. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے, یہ دنیا کے فیشن پرستوں کی حقیقت ہے, یہ دنیا کے ناچنے اور گانے باروں کی حقیقت ہے. یہ دنیا میں جو بدکاری کی راہ پر چلے ہوئے ہیں یہ ان کی حقیقت ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں, ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں. اگر آپ اپنے اسٹیٹس کو بتانا چاہتے ہو, اگر آپ اپنی حیثیت کو بتانا چاہتے ہو تو سنت پہ عمل کرو, سنت کے مطابق زندگی گزارو. پھر تمہیں موبائل کی ڈی پی پہ اپنا اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ جس راہ سے تم گزر جاؤ گے تو لوگ گواہی دیں گے کہ دیکھو یہ کتنی بڑے عظیم حیثیت والا انسان ہے, کہ یہ تو عاشق رسول ہے, یہ خدا کا نیک صالح بندہ ہے, یہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والا بندہ ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, خدارا اپنے آپ کا جائزہ لو, اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن بنانے سے روکو, اپنا اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو, سنت مصطفیٰ کے پیشن کو اپنا لو, سنت مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو اسی میں تمہاری نجات ہے, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ جب ہم سنت پہ عمل کریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چھوڑے گی انشاءاللہ. تو یاد رکھو, جیسی کرنی ہے ویسی ہی بھرنی پڑے گی. آج ہم بڑے ہیں, تمہاری جب اولادیں ہوں گی, جس کی آج اولادیں ہیں, جو باپ کرتا ہے وہی بچے بھی کریں گے, جو باپ کرتا ہے وہی بچے بھی کریں گے. تو آپ کیا درس دے رہے ہو؟ جانتے ہو انسان کا سب سے پہلے استاد کون ہوتا ہے؟
انسان کا سب سے پہلا اسکول یا مدرسہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ اس کا گھر ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کے اساتذہ ہوتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کے ٹیچرز ہوتے ہیں. تو بتاؤ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی اس سے پہلے اس طرح کے بار آپ بچوں کو بنوا دیتے ہو. ابھی ہیرو پین کے بس ناچا ہے, ناچنے والا اس طرح کی پھٹی طرح کی لباس آپ بچوں کو دلا دیتے ہو. ابھی ناچنے والی رقاصہ وہ لباس پہن کے باہر نہیں آئی ہوتی ہے, اس سے قبل آپ اپنی گھر کی خواتین کو اس رقاصہ جیسا لباس پہنا دیتے ہو. یہ کہاں کی غیرت ہے؟ کیا ہماری غیرت ماری جا چکی ہے؟ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, تمہیں لباس دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, تمہیں زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, نعمتوں کو دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور ان نعمتوں کو تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ یعطی انما انا قاسم, سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, میں تقسیم کرتا ہوں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا عشق رسول کیسا تھا, وہ سنتوں پہ کس قدر عمل کرتے تھے. ان کی کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا تھا جو سرکار کی سنت سے ہٹ کر ہوتا. ہر عمل, زندگی کا ہر گوشہ وہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے تھے. ان کا اٹھنا بیٹھنا سنت مصطفیٰ پہ تھا, ان کا سونا جاگنا سنت مصطفیٰ پہ تھا, ان کا کھانا پینا سنت مصطفیٰ پہ تھا, ان کا بولنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر تھا. اللہ اکبر, جو حدیثوں میں بات ہے, جو حدیثوں میں راویوں نے بیان کیا ہے, جب پڑھتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے, ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ کیسا عشق تھا. کاش اس عشق کا ایک بوند ہی کیوں نہ صحیح ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. ان عاشقان رسول کی جوتیوں کا صدقہ ہمیں اگر مل جائیں تو ہماری بگڑیاں بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ان کا طریقہ کیسا تھا؟ وہ ہر سنت پہ عمل کرتے تھے, ہر سنت پہ عمل کرتے تھے. جانتے ہیں آپ, ایک صحابی رسول ایک مقام سے گزرتے, ایک صحابی رسول ایک مقام سے گزرتے ہیں, ان کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی ہوتے ہیں. تو سامنے ایک درخت کی ٹہنی ہوتی ہے, توجہ کریں آپ, درخت کی ایک ٹہنی ہوتی ہے, ایک ڈالی ہوتی ہے. تو صحابی رسول بار بار اس کے نیچے سے گزرتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر گزرتے ہیں, اور آخرکار یہ ہوتا ہے آخری مرتبہ جب وہ گزرتے ہیں تو ان کا امامہ شریف اس درخت کی ٹہنی سے ٹکراتا ہے اور امامہ نیچے گر جاتا ہے. پھر وہ اترتے ہیں, اپنے امامے کو اٹھاتے ہیں, پہنتے ہیں, پھر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. جو ساتھ کے ان کے ساتھی تھی انہوں نے عرض کیا کہ آپ کیا معاملہ کر رہے تھے؟ ایک سے دو مرتبہ آپ نے وہاں سے گزر کیا, پھر آپ تیسری مرتبہ گزرے, پھر آپ کی درخت کی ٹہنی سے آپ نے اپنے سر کو ٹکرایا, آپ کا امامہ نیچے گر گیا, آپ گھوڑے سے اترے, پھر اسے آپ نے اٹھایا, پہنا, پھر آگے چلے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں, جانتے ہو میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھا, سرکار کے ساتھ میں اس راہ سے گزر رہا تھا. تو اللہ کے رسول جب اس درخت کی ٹہنی کے نیچے سے گزرے تو اس درخت کی ٹہنی سے اللہ کے رسول کا امامہ ٹکرا جاتا ہے اور امامہ گر جاتا ہے. تو سرکار اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں, امامے کو اٹھاتے ہیں, پھر پہن کر یہاں پہ چلے جاتے ہیں. اب میں جب کہ اس راستے سے گزر رہا تھا تو سرکار کا وہ عمل مجھے یاد آ گیا, تو اس لیے میں نے اس سرکار کی اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا کہ میں بھی اس درخت کی ٹہنی کے نیچے سے گزرا, اپنے سر کا امامہ اس ٹہنی سے ٹکر لگا اور نیچے گر گیا, اور میں نے اسے اس پہ اٹھا کر اپنے سر پہ پہن لیا, کیونکہ مجھے میری حسرت تھی کہ میں بھی اس سنت پہ عمل کر دوں, میں بھی اس سنت پہ عمل کر دوں. بتاؤ یہ کیسا عشق تھا, یہ کیسی محبت تھی. کیا سرکار نے کہا تھا کہ تم بھی میرے بعد آ کے ایسے ہی کرو؟ سرکار نے نہیں کہا تھا, بلکہ یہ ان کا عشق تھا. وہ غلامان مصطفیٰ تھے, ان کی محبت ایسی تھی کہ سرکار کا جو عمل تھا وہ ویسے ہی کیا کرتے تھے, ایسی سنت پہ عمل ہوتا تھا. اور ایک صحابی رسول جو بالکل کم سن عمر کے تھے, غزوہ بدر جب ہوا, جنگ بدر جب ہوئی, تو وہاں پر لشکر اسلام کے درمیان سے وہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک صحابی رسول بالکل کم عمر کے
چھپتے چھپتے لشکروں کے درمیان سے گھوم رہے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صف باندھنے کا حکم فرمایا, صفیں درست کروانے لگے, لائن بنا رہے تھے, تو اس صف میں وہ نوجوان, وہ بالکل کم سن عمر کا نوجوان, وہ اس پہ کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس نوجوان پہ پڑتی ہے. تو سرکار حکم فرماتے ہیں, اے بیٹا, اے نوجوان, ابھی تمہاری عمر جنگ میں شامل ہونے اور جنگ لڑنے کی عمر نہیں ہے, تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ حکم فرمایا, ان کا دل بہت ہی دکھ سے بھر گیا اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, وہ رونے لگے. تو روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, یا رسول اللہ مجھے حکم فرما دیں, میرے دل میں جنگ میں شریک ہونے کی, لشکر اسلام میں شریک ہونے اور شہید ہونے کی بڑی تمنا ہے. کاش کہ میرا خون, میرا لہو اللہ کی راہ میں کچھ کام آ جائے, آپ مجھے حکم فرما دیجئے, لشکر اسلام میں میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول نے ان کی ایسی محبت کو دیکھ کر اللہ کے رسول انہیں حکم عطا فرما دیتے ہیں, ٹھیک ہے تم جنگ میں شریک ہو جاؤ. جب وہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں, جب ان کی باری آتی ہے, جنگ شروع ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنی تلوار دیتے ہیں اور دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے آگے بھیجتے ہیں. وہ ایسی شجاعت دکھاتے ہیں. جانتے ہو ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 16 سال کی ان کی عمر تھی, صرف 16 سال کی عمر تھی. وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی تھے. جب وہ شجاعت دکھاتے ہوئے دشمنان اسلام کی سروں کو کاٹتے ہوئے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, لڑتے لڑتے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید اور شہادت کا جام پی لیتے. 16 سال کا نوجوان, 16 سال کا نوجوان چھپتے چھپاتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا سر کٹانے کے لیے چھپتے چھپاتے اسلام کے لشکر میں داخل ہو جاتا ہے اور شہادت کی اپنی تمنا کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو کٹا دیتا ہے. تو وہ کیسی محبت تھی, وہ کیسا, وہ ان کے اندر کیسا عشق تھا, اسلام کا وہ کیسا جذبہ تھا. آج تو سر کٹانے کی بات تو دور ہے کہ سنت پر عمل کرنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہم سے نہیں ہوتا ہے, ہم سے نہیں ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ کیا یہی عشق ہے؟ کیا یہی مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ یاد رکھیے, محبت اسی کو کہتے ہیں جس سے محبت ہو اس کو فالو کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اگر آپ حقیقت میں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کریں. اب نکاح کے تعلق سے ایک بات بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان نکاح 4 چیزوں کے لیے کرتا ہے. کتنے چیزوں کے لیے؟ بولے کتنے چیزوں کے لیے؟ 4 چیزوں کے لیے. ایک, حسب و نسب کے لیے, اسٹیٹس, کیٹیگری, یہ کتنے بڑے آدمی ہیں, خاندان کیسا ہے, فلاں فلاں چیز کا ہے نا, حیثیت دیکھی جاتی ہے. حسب و نسب دیکھی, اس کا کس کی, کس سے کیا, اس کا باپ کون ہے, کیسا تھا, وغیرہ وغیرہ, خاندان کیسا ہے. دوسرا, خوبصورتی, حسن و جمال کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. تیسرا, مال و دولت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے نا. آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زمانے میں پائی جاتی ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا چوتھا, انسان نکاح اس لیے کرتا ہے دین کے لیے, دینداری کے لیے نکاح کرتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ تم چوتھے معاملے میں نکاح کر لو, تم دیندار سے نکاح کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے, دینداری بہت کم دیکھی جاتی ہے. دیکھا جائے گا تو مال و دولت یا حسب و نسب یا حسن و جمال, خوبصورتی دیکھی جائے گی, خاندان اور لوگ کس کیٹیگری کے وہ دیکھا جائے گا, ان کے پاس مال و دولت کتنا ہے, گاڑی دے رہے کہ نہیں, بنگلہ دے رہے کہ نہیں, جہیز میں کیا دیا جا رہا ہے, کتنے جوڑے انگوٹھی کتنے تولے کی ڈالی جائے گی, چین کتنے تولے کی ڈالی جائے گی, یہ دیکھا جائے گا. اگر کوئی غریب فقیر کی بیٹی ہے, کوئی مسکین و مفلس کی بیٹی ہے, کوئی یتیم کی بچی ہے, تو وہاں پر تو پوچھنے بھی نہیں جائیں گے. اگر وہ خوبصورت بھی ہو تو وہاں پہ پوچھنے بھی نہیں جایا جائے گا.
بہت کم ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق بخشی جو ایسے گھروں کا رخ کرتے ہیں. آج جانتے ہو ہمارے قوم میں کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جن کی عمریں 30 سال 35 سال تک پہنچ چکی ہیں. اس وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہوا ہے کہ ان کے گھر والوں کے پاس جہیز کا سامان دینے کی حیثیت نہیں ہے, عالیشان شادی کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے, بڑے بڑے شادی ہالوں میں نکاح کرنے کی ان کی طاقت نہیں ہے, 10 قسم کے پکوان پکا کے آپ کو کھلانے کی ان کی طاقت نہیں ہے. اس وجہ سے 30-35 سال تک ہماری قوم کی بیٹیاں آج گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. کیا ہمیں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ نہیں دینا پڑے گا. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے بھائی شاہد رضوی انہوں نے ان کا جو نکاح ہو رہا ہے ماشاءاللہ وہ دیندار ہیں, مبلغہ بھی ہیں, کچھ تو دین کا علم رکھتی ہیں ماشاءاللہ. آپ نے بھی نکاح کیا ہوگا, آپ بھی اچھا ہی سوچ کے کیے ہوں گے, آپ نے بھی دینداروں سے نکاح کیا. میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے غلطی کی ہے فلاں, میں تو نہیں جانتا, یہ عام بات کر رہا ہوں, جنرل بات, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے, اکثر و بیشتر, زیادہ تر ہے نا, میکسیمم یہی چیز چل رہی ہے. تو کیا جس ہمارے پڑوس میں یا ہمارے محلے میں جس گھر میں غریب کی بیٹی جس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کا اب تک نکاح نہ ہوا ہو, تو کیا اس کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ کیا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے؟ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ہر ایک کو حاضر ہونا ہے, رب کی بارگاہ میں ہر ایک جائے گا. اس دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے تو اس وقت ہر جان کو اپنی فکر پڑی ہوگی, اپنی فکر پڑی, ہر جان, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو خدارا آپ سے میری یہ گزارش ہے, وقت ساتھ اجازت نہیں دے رہا کہ اور آگے بات کو بڑھائی جائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بات آگے بڑھے گی. تو بس اپنی گفتگو کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سنت پہ عمل کریں, سنت کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کریں, سنت کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کریں, اور جتنا ہو سکے کم خرچ میں نکاح کرنے کی کوشش کریں, جتنا ہو سکے دیندار لڑکیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. ہر نوجوان جب دیندار کو تلاش کرے گا تو انشاءاللہ ہر ماں باپ اپنی بچی کو دیندار بنانے کی کوشش کریں گے, ناچے یا ناچنے والی یا رقاصہ بنانے کی کوشش نہیں کریں. آج جب اسکول یا مدرسے کا تعلیم کا جب اینیول ڈے کا جب معاملہ آتا ہے, ماں باپ اپنے شوق سے بچوں کو ناچنے والی گانے والیوں کا ڈریس سلوا کے اسٹیج پہ لوگوں کے سامنے ناچنے لگواتے ہیں. ایک پتہ درشی پڑھی جائے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نکاح سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. آپ پوری طرح عمل کر سکتے ہو نہیں کر سکتے, لیکن جتنا ہو سکے اسلامی ماحول نکاح میں پیدا کریں. نہ تو مناقب کی محفلیں سجائیں اور خرافات سے نکاح کو پاک رکھیں. نکاح اور ولیمہ کو طرح طرح کی بے حساب رسم و رواج موجود ہیں جو غیروں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں, ایسے رسموں کو ختم کیجیے. اور بہت بڑا اس وقت ایک جو فتنہ ہے نا, وہ نکاح میں یا پوری شادی میں ہلدی سے لے کے ولیمہ تک یا اور اس کے آگے کیا کیا ہوتا ہے وہاں تک بھی یہ ویڈیوگرافی کا فتنہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو برا لگ رہا ہو, ارے بڑے بڑے علماء بھی آ کے یہاں اسٹیج پہ نکاح پڑھا کے چلے جاتے ہیں. نکاح پڑھا کے جاتے ہیں بھائی, کیوں؟ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ تمہارے وہ بھی اگر نکاح نہیں پڑھائیں گے تو پھر کسی اور غیر بد مذہب والا کے آ کے نہ بیٹھ جائے, مجبوری کی تحت وہ آ کے پڑھاتے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, وجہ یہ ہے, آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. لڑکی کو اپنی سے الگ کر دو, دولہے کو سائڈ میں ہٹاؤ, میں دلہن کی بات کر رہا ہوں. دلہن کون ہے؟ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ بولو. عورت کیا ہے؟ کون سی ہے ذات, کون سی ہے؟ مرد کی ہے عورت کی ہے؟ میل ہے فیمیل ہے؟ عورت ہے. اور عورت کے معنی کیا ہے؟ عورت کے معنی ہی چھپنے والی یا چھپی ہوئی, پردے والی یا پردے کے اندر رہنے والی ہے. تو عورت کی آواز تک عورت ہے. آپ جانتے ہو نماز میں جب عورتیں نماز ادا کرتی ہیں اس نے دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے, ایسا دوپٹہ ہے جس دوپٹے سے اس کے بال کی سیاہی, اس کے بال کا کالا پن محسوس ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے. اس حالت میں اگر اس نے نماز ادا کی تو اس کی نماز نہ ہوئی بلکہ اس کو نماز دوبارہ دہرانا پڑتا ہے.
مرد کس طرح کا لباس پہنتا ہے، اس کے بال آگے پیچھے کی نظر آتے ہیں، داڑھی بھی نظر آتی ہے کہ نہیں، ہاتھوں کی کلائیاں بھی نظر آتی ہے، پورا چہرہ بھی نظر آتا ہے، اور وہ اس کا پڑھنے کا انداز بھی الگ ہے، بالکل اس کے پیٹ اور رانوں کے درمیان جگہ بھی ہوتی ہے، لیکن عورت کس طرح نماز ادا کرتی ہے؟ بالکل سمٹ کر وہ نماز ادا کرنے کا اس کو حکم ہے۔ جب حالت نماز میں بھی عورت کے پردے کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ اس کے بالوں کا نظر آ گیا، اگر بال نظر آ جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، تو آپ ذرا بتاؤ جب جس خدا نے پیدا کیا اس خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے وقت پردے کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ غیر مردوں کے سامنے جب دلہن کو سجا دھجا کر آپ نے 20 سالوں تک 22 سالوں تک یا 18 سالوں تک اپنی بیٹی کو اپنی بچی کو پردے میں رکھا، کسی غیر کے آگے آنے نہ دیا، پردے میں رکھا، جب اس کی نکاح کا وقت آتا ہے وہ جس کی امانت ہے اس کے پہنچنے سے پہلے آپ اس کو ننگا کر دیتے ہیں، معاذ اللہ، آپ اس کے پردے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ کیا ویڈیو گرافر جو ہوتا ہے کیا وہ لڑکی کا بھائی ہوتا ہے؟ کیا لڑکی کا باپ ہوتا ہے؟ کیا لڑکی کا ماموں ہوتا ہے؟ کیا لڑکی کا چچا ہوتا ہے جو اس کے محرم ہے؟ کیا لڑکی کا دادا یا نانا ہوتا ہے؟ یہ محرموں میں سے ان سے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح حرام ہے۔ کیا وہ ہوتا ہے؟ کیا ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنے والا لڑکی کا بھائی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، ماموں ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے، دادا یا نانا ہوتے ہیں؟ نہیں، کون ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کا؟ کوشچن کر رہا ہوں، جواب دیجیے، کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، غیر محرم ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، عیسائی بھی ہوتا ہے، غیر محرم ہے۔ کچھ لمحوں میں جس لڑکی کو آپ نے گھروں میں پردے کے ساتھ اتنے سالوں سے رکھا، لیکن نکاح سے پہلے اسے آپ غیروں کے حوالے کر دیتی ہو۔ ویڈیو گرافر کہتا ہے کہ ہاتھ کبھی یوں کرو، کبھی پیروں کی مہندی دکھانے کے لیے کپڑے یہاں تک اٹھاؤ، کبھی تم اپنی گردن کو دکھاؤ، کبھی اپنے سینے تک کی تم زیور کو دکھاؤ، کبھی پلو کو ایسے پکڑ کے رکھو، کبھی بالوں سے ہٹا کر نکال۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حیا کہاں گئی؟ اس بات کی غیرت کہاں گئی جو اپنی بیٹی کو 20 سالوں تک پردے میں رکھنے کے بعد نکاح سے پہلے وہ کسی غیر کے حوالے اس کا حسن و جمال دکھانے کے لیے ویڈیو کے سامنے چھوڑ دیتا ہے؟ معاذ اللہ، بتاؤ شرم کی بات ہے کہ برا لگ رہا ہے تو لگے، لیکن بات حق پہ ہے، کیونکہ دل بہت درد ہوتا ہے جب اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی یہ مجبوری میں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی زور و زبردستی میں کیا جا رہا ہے۔ آپ تو آزاد ہیں، آپ کسی کے غلام نہیں ہو۔ غلام ہیں کسی کے؟ نہیں نا۔ آپ کو ویڈیو کرانے میں اپنی گھر کی بیٹی کو کسی غیر مرد کے سامنے ویڈیو گرافی کے لیے چھوڑ دینے کے لیے کسی نے مجبور کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو تمہیں شوٹ کر دوں گا، نہیں کیا تو تیرا قتل کر دوں گا، تیرا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا، ایسا کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا۔ پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے ہزاروں روپئے خرچ کر کے اپنی گھر کی عورتوں کو لباس کس لیے دلائے تھے، زیورات کس لیے بنوائے تھے؟ صبح شام آپ محنت کرتے ہیں، کوئی باغات میں، کوئی کھیتیوں میں، کوئی دکانوں میں، کوئی مارکیٹوں میں، کوئی سفر کے دوران محنت کر رہا ہے، کس لیے؟ اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیویوں کے لیے، ہے نا، کر رہا ہے۔ کس لیے کر رہا ہے؟ آپ نے انہیں لباس دلائے، کھانا کھلائے، کس لیے؟ اپنے لیے، کسی اور کے لیے؟ اپنے لیے نا۔ بیوی کو اچھا لباس دلائے کس کے لیے؟ کیونکہ بیوی آپ کی ہے، آپ کو اچھی لگے، ہے نا۔ لیکن بتاؤ، اس لباس کو پہن کر آپ کی بیوی اس کا حسن و جمال آپ کو دکھائے گی یا کسی شادی کے حال میں غیر مردوں کے سامنے ویڈیو گرافر کو دکھائے گی؟ اور پھر جب وہ دیکھ چکا ہوگا، جب وہ ایڈیٹنگ کر چکا ہوگا، کیا ایڈیٹنگ کرنے والا آنکھوں پہ پٹی لگا کے کرتا ہے کہ بھائی غیر محرم عورت ہے میں اس کو نہیں دیکھوں گا؟ ہوتا ہے کیا؟ جواب دیجئے، ایسا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے ایڈیٹنگ کرے گا تو ایڈیٹنگ ہوگی ہی نہیں۔ ہنسی بھی آتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، کس کو سمجھائے اور جگہ منہ بند کرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ منہ بند کرو تو بھی مشکل ہے، منہ کھولو تو بھی مشکل ہے نا۔ تو آپ ذرا سوچیں، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی، اس عقل کا استعمال کریں۔
جو ہزاروں روپے کا لباس آپ نے دکھایا وہ حسن و جمال کے حقدار ہوتے آپ ہو، لیکن آپ سے پہلے وہ کوئی اور اس کا حسن و جمال دیکھ چکا ہوتا ہے. پھر آپ وہ ویڈیوگرافی کی جب سیڑھی بنے گی تب آپ بیٹھے رہے میری بیوی اتنی خوبصورت دکھ رہی، میری بچی اتنی خوبصورت نظر آ رہی، دلہا ارے میری شادی کی کیسی تھی، میری دلہن اتنی خوبصورت ہے، میں اتنا خوبصورت. ارے تیری دلہن کو تجھ سے پہلے تو کسی غیر نے دیکھ چکا ہے، اس کے حسن و جمال کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے زر کو، اس کے زیور کو، اس کے لباس کو کوئی اور دیکھ چکا ہے. کبھی ہاتھ اٹھا کے، کبھی پیر اٹھا کے، کبھی لباس اٹھا کے، کبھی زیور کے بہانے، کبھی مہندی کے بہانے، کبھی پیروں کی مہندی کے بہانے. یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا بھی ہے. بچیں تین خرافات سے بچیں، سنت پہ عمل کریں. کھانا کھاؤ تو سنت مصطفیٰ کی طرح کھاؤ، 3 انگلیوں سے کھانے کی کوشش کریں، اپنے آگے سے کھانے کی کوشش کریں، ہاتھ دھو کر کھانے کی کوشش کریں، نال دسترخوان بچھا کے کھانے کی کوشش کریں. پانی پیو تو سنت کے مطابق پانی پیو. پانی پینے سے پہلے اپنے گلاس کو اچھی طرح دھو لیں. جب پانی لیتے ہو تو پانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پانی کو دیکھ کے پینا سنت ہے. پانی پینے سے پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر پینا سنت ہے. بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. سرکار فرماتے ہیں جتنے میری امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ سنت کا فائدہ ہے. سنت کا فائدہ اتنا ہے کہ آپ کا جسم بھی سلامت رہے گا اور آپ کی روح بھی سلامت رہے گی، آپ کی قبر بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. یہ سنت کا فائدہ ہے، یہ سنت کا فائدہ ہے. اور جب آپ سوئیں گے تو سنت کے مطابق سونے کی کوشش کریں. سنت کے مطابق سونا کہتا، سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں، اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیجیے، جھٹک لیجیے اپنے بستر کو، اور سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیجیے. سونے سے پہلے آپ جو ہے تلاوت قرآن، سورہ فاتحہ یا چاروں قل، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیں، یا اپنے جسم پہ ہاتھوں پہ دم کر جسم پر پھیر لیں. یہ سنت طریقہ ہے. اور سوئیں تو سیدھی کروٹ پر سوئیں، ایسے سوئیں کہ آپ کا ہاتھ آپ کے رخسار اپنے گال کے نیچے ہو، اور جب آپ سوئیں گے تو آپ کے پیر فولڈ ہو جائیں. تو آپ دیکھو انشاءاللہ کبھی دکھاؤں گا میں وہ طریقہ، تو اس طرح سوئیں. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ سونے والے کو دیکھا جاتا ہے تو نام محمد کہلاتا ہے. یہ سنت ہے. اب جب ہم سوئیں گے سنت کے مطابق، کھائیں گے سنت کے مطابق، پیئیں گے سنت کے مطابق، لباس پہنیں گے سنت کے مطابق، گھر سے نکلیں گے سنت کے مطابق، چلیں گے سنت کے مطابق، نکاح کریں گے سنت کے مطابق، اولاد پیدا کریں گے تو سنت کے مطابق، ولیمہ کریں گے تو سنت کے مطابق، اپنے گھر کے خواتین کو رکھیں گے پردے میں تو سنت کے مطابق، تو ایسا رکھیں گے تو بتاؤ کیا اللہ کے رسول وہ نہیں دیکھ رہی ہوں گے؟ اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب اپنے امت کے احوال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم میں کا کوئی نہیں دیکھتا ہے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم میں کا کوئی نہیں سنتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں میں پوری اس دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یہ سرکار کا، اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے آقا سن رہے ہیں. تو ہم جب ان کے سنت کے مطابق زندگی گزار کر جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب ہماری قبر میں ہمیں اتار دیا جائے گا، لوگ دور ہو جائیں گے، جب وہاں پہ اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا، کیا سرکار اپنے امتی کو نہیں پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے. آپ جانتے ہو ایک حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمانے کہ میں اپنی امت کو ان کے اعضائے وضو سے روز محشر میں پہچانوں گا، کیونکہ جو وضو کرتا ہے اس کے اعضائے وضو روز محشر میں چمکنے لگیں گی، چمکتے ہوں گی. تو باوضو رہنے کی کوشش کریں، عمل کریں گے انشاءاللہ. اس موضوع پہ جتنا بھی بولو تو کم ہی، اللہ تعالیٰ اگر پھر توفیق دی پھر انشاءاللہ بولا جائے گا. اللہ تعالیٰ میں نے جتنی باتیں کہی اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.